باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن سورہ بقرہ سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں آیت نمبر 89 آپ نے سماعت فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے یہود ایسے بدبخت ہو گئے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مشرکین مکہ پر فتح مانگتے تھے تو آپ کے وسیلے سے مانگتے تھے، اور یہ جانتے تھے آپ کو اور آپ کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کے آنے کی خوشخبری دی اور آپ کا نام پاک بھی احمد دنیا کو بتا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ کی تشریف آوری کی دعا کی اور فرمایا کہ یا اللہ میں نے کعبہ کو بنا دیا ہے، اس کو بسانے والا بھی بھیج دے جو ان لوگوں کو پاک کرے، تیری آیتیں ان پر تلاوت کرے اور ان کو علم و حکمت ان کو سکھائے۔ لیکن جب ان کے جانے پہچانے جن کے وسیلے سے یہ دعا کرتے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے تو انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، آپ پر ایمان نہیں لائے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی۔ اللہ تعالیٰ جس کے اوپر لعنت کرے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت، کوئی رحمت، کوئی نجات کا راستہ باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہوں، اس کی جان سے اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وہ اتارے تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اہل یہود بنی اسرائیل یہ چاہتے تھے کہ ہمارے اندر سے بنی اسرائیل میں سے ہی نبوت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اتنے انبیاء ہمارے بنی اسرائیل میں سے بھی آئے، لیکن ان کے اندر جلن، بغض، حسد کی آگ بھڑک اٹھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آپ نسل سے تشریف لے کر دنیا میں آئے تو بنی اسرائیل نے سب سے پہلا اعتراض یہ کیا کہ ہمارے اندر سے نبوت کیوں اٹھا لی گئی، ہمارے اندر سے آخری نبی کو تشریف نہ لائے۔ ان کو پتہ تھا یہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد بھی اللہ کا نبی رسول دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ اس لیے یہ لوگ اعتراض کر کے انہوں نے شکوہ شکایت کی کہ نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہ ہوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے وحی عطا فرمائے اپنے بندوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے پسند کر لے اور اس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ اس پر وحی اتار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نبی رسول چن لے، اللہ تعالیٰ کا اس پر خاص فضل ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ان کا اعتراض اٹھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو پابند نہیں کر سکتے، اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل والے ہوتے کون ہیں، اہل یہود ہوتے کون ہیں اللہ تعالیٰ کو مشورہ دینے والے کہ یا اللہ تو ایسا کر دے، ایسا نہیں کرتا۔ جو مسلمان ہو جائے، مومن ہو جائے، اس کا کام ہوتا ہے صرف ماننا، اعتراض کرنا اس کا کام نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا انہوں نے یہی اعتراض کیا، پھر اللہ فرماتا ہے بغیاً، حسد کی وجہ سے یہ لوگ آپس کے اندر حسد کرنے لگے۔ حسد کیا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ تو اتنے بڑے حاسد اور جو حسد کرتا ہے اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہوتی۔
اللہ نے فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، انہوں نے بہت ہی برا سودا کیا، اپنی جانوں کے بدلے کفر خریدا، اپنی جانوں کے بدلے کفر خریدا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض کیا، اللہ کے انتخاب سے ناراض ہوئے کہ فلاں کو نبی کیوں بنایا، ہمیں کیوں نہ بنایا، نااہل کو اہل سمجھا، اسی طرح قرآن کو پہچان کر اس کا انکار کیا، اپنی کتاب کو بدل دیا، اور کیوں؟ صرف حسد کی وجہ سے۔ ان لوگوں نے، اللہ فرماتا ہے، اپنی جانوں کے بدلے کفر خریدا، اور جو اپنی جانوں کے بدلے، اس سے پتہ چلا کہ انسان کی جان جو ہے وہ اللہ کے ہاں گروی ہے۔ آپ کوئی چیز گروی رکھوا دیں، پھر اس کے بدلے جو قیمت دینی پڑتی ہے وہ قیمت آپ ادا کرتے ہیں تو پھر اس چیز کو چھڑا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری جانوں کو اللہ نے خرید لیا ہے، کس کے بدلے؟ اگر تم اپنی جانوں کو آزاد کرانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ایمان لانا ہوگا، اچھے کام کرنے ہوں گے، پھر تم اپنی جانوں کو چھڑا سکو گے۔ اگر تم اچھے کام نہیں کرتے تو پھر تم اپنی جانوں کو نہیں چھڑا سکتے۔ یہودیوں نے ایمان لانے کے بجائے کفر اختیار کیا اور ایمان کی جگہ کفر کو خریدا اور خسارے کا سودا کیا۔ اسی سے ہر آدمی کے لیے نصیحت حاصل کرنا ہے کہ جگہ کفر، نیکیوں کی جگہ گناہ، ایمان کی جگہ جو کفر اختیار کرے اور نیکیوں کی جگہ گناہ اختیار کرے، اطاعت کی جگہ نافرمانی اطاعت کرے، اور رضا الہی کی جگہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا سودا بہت خسارے کا سودا ہے۔ انسان کو دنیا میں بھیجا تھا، اس کی جان گروی تھی، اس کو چاہیے تھا ایمان قبول کرتا تو اپنی جان کو آزاد کرا لیتا، گناہوں کے بدلے نیک کام کرتا، اس کی جان اور آزاد ہو جاتی، اللہ رسول کی فرما برداری کرتا، اس کی جان بالکل آزاد ہو جاتی۔ لیکن اہل یہود بنی اسرائیل نے اس کے الٹ کیا، انہوں نے اپنی جانوں کو آزاد کرنے کے بجائے الٹا نبی سے حسد کیا، قرآن پاک پر ایمان نہیں لائے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے بہت برا سودا کیا۔ ان کو چاہیے تھا کہ ایمان اختیار کرتے اور آخری نبی پر ایمان لا کر، قرآن پر ایمان لا کر اپنی جانوں کو آزاد کرا دیتے، لیکن انہوں نے اپنی جانوں کو اور مشکل میں ڈالا اور قید میں ڈال دیا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ نے وجہ بھی بتا دی، فرمایا یہ لوگ حاسد تھے، حسد کرنے والے تھے۔ یہاں سے مجھے اور آپ کو یہ پیغام ملا کہ حسد جو ہے وہ تمام برائیوں کی اصل اور جڑ ہے۔ یہ حسد اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس بندے میں آ جائے یہاں تک کہ اس کا ایمان بھی برباد کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ دل میں یا تو ایمان ہو سکتا ہے یا حسد ہو سکتا ہے۔ بنی اسرائیل والے آخری نبی ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے حسد رکھتے تھے، تو پھر ایمان ان کے دل میں کہاں سے آتا؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دل میں ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، یا حسد رہ سکتا ہے یا ایمان رہ سکتا ہے۔ اور حسد اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ حضرت معاویہ بن حید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے صبر، یعنی ایک درخت کا انتہائی کڑوا نچوڑ جو شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ درخت ہوتا ہے، اتنا کڑوا ہوتا ہے اس کا نچوڑ، اگر یہ شہد میں ڈال دیا جائے وہ پورا شہد کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو جس کے دل میں حسد کی بیماری آ جائے، پھر اس دل میں خیر کہاں سے ہوگی؟ پھر اس دل میں خیر جمع نہیں ہو سکتی، اس دل میں پھر برائی ہی برائی رہ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہودی تورات کو ضائع کرنے، اس کے حکام کو تبدیل کرنے کی وجہ سے پہلے غضب کے مستحق ہوئے۔ تورات شریف پر عمل نہیں کیا، اس کے حکام پر عمل نہیں کیا، تو اس کے لیے غضب کے مستحق ہوئے۔ اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے دوسرے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو پھر یہ غضب کے مستحق ٹھہرے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کرنے کی وجہ سے یہودی پہلے غضب کے مستحق ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا انکار کر کے دوسرے غضب کے مستحق ہوئے۔ یہ لوگ تورات کا انکار کرتے رہے، اس کو حکموں کا انکار کرتے رہے، قرآن کا انکار کرتے رہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے رہے، اور اپنے لیے غضب ہی جمع کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، قہر، عذاب، یہ سب چیزیں اپنے لیے جمع کرتے رہے، اور اسی کے ساتھ لوٹے یہ لوگ۔ ان کو چاہیے تھا، دنیا ایسی جگہ تھی کہ یہ لوگ یہاں پر آخرت کو جمع کرتے، آخرت کو خریدتے، پر ان لوگوں نے صرف اپنے ظاہری فائدہ دیکھا، دنیا کا نفع دیکھا کہ دنیا کا نفع کس چیز میں ہے۔ دنیا کا تھوڑے سے نفع کے لیے انہوں نے آخرت کی بے شمار، جو بندہ گن نہیں سکتا، ایسی نعمتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہ ایسی نعمتیں جسے کسی کان نے سنا نہ ہو، کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہو، کسی زبان سے اس کا کلام ایسا نہ سنا ہو، کہ ایسی نعمتوں کو بنی اسرائیل والوں نے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ حسد کی وجہ سے۔ قرآن سے حسد کیا، نبی سے حسد کیا، اور یہ کہا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہ ہوئے، اپنے لیے عذاب جمع کرتے رہے۔ ایک آیہ مبارکہ سے، اسی آیہ مبارکہ سے پیغام ملا کہ انسان کو حسد کی بیماری سے دور رہنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے کسی شخص سے نیکیوں میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی نیکیاں کرتا ہے، میں اس سے زیادہ نیکیاں کروں، نہیں ہوتا۔ ایسا کچھ تو صحابہ کرام میں بھی دیکھا گیا، وہ بھی حدیث ہے۔ دیکھتے تھے اگر کسی صحابی کو زیادہ نیکیاں کرتے ہو، وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی اس سے زیادہ نیکیاں کریں۔ حسد یہ ہوتا ہے، دنیا میں آپ کسی کو دیکھیں کامیاب کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے دل میں یہ سوچیں اللہ سب برباد کر دے تو یہ سب کچھ مجھے دے دے۔ یہ سب چیزیں حسد میں جاتی ہیں۔ لیکن انسان اگر کسی دینی شخص کو دیکھے اور یہ چاہے کہ میں اس سے زیادہ نیکیاں کروں، تو یہ ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہوتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر انسان جب حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو قریب ہے اس شخص کا ایمان بھی نہ رہے اور وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ حاسد اپنی ہی آگ میں جلتا رہتا ہے، جس سے وہ حسد کرتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حسد کرنے والا اپنی ہی آگ میں جلتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس بیماری کو اپنے اندر سے نکالے۔ بنی اسرائیل میں یہ بہت خطرناک بیماری تھی، جس کی وجہ سے اتنی ذلت والا عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا، طرح طرح کے عذاب ان کے اوپر ڈال دیے گئے، صرف اس وجہ سے حسد کیا تھا۔ تو حسد شروع سے چلا آ رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ بیماری رہے گی۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ جب مسلمان ہو گیا، ایمان والا ہو گیا، تو اسے چاہیے ایمان والوں سے، مسلمانوں سے حسد نہ رکھے، بلکہ یہ دعا کرے یا اللہ نے اس کو بھی دیا ہے، میرے یہ چیز بہتر ہے، یا اللہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ حسد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اور آپ نے اس آیہ مبارکہ میں دیکھا اور سنا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، ان لوگوں کی کیسے ان کی پکڑ فرمائی، اور کس طرح وہ لوگ ناشکری کرتے تھے، حسد کرتے تھے۔ اسی قوم کی سب سے بڑی بیماری تھی کہ یہ ناشکری قوم تھی اور حسد کیا کرتی تھی، اور نبیوں کی اطاعت و فرما برداری نہیں کیا کرتی تھی۔ مسلمان کا کام ہے گردن رکھ دینا۔ جب مسلمان ہو گیا، ایمان والا ہو گیا، تو اللہ کے کسی کام پر، فعل پر، کسی سے بات پر، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کسی چیز پر وہ اعتراض نہ کرے۔ اعتراض کرے گا، شکوہ شکایت کرے گا، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اس کے قرآن کا، اس کے نبی کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ شکوہ شکایت کر کے، اعتراض کر کے ایمان اپنے ہاتھوں سے چلا جائے گا اور کھو بیٹھے گا۔ ایمان ایسی چیز نہیں ہے یہ کسی بازار میں مل جائے، یہ ایک دفعہ چلے جائے، واپس اس کا لوٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور ایمان کی وجہ سے جنت کا تصور ہے، اور تمام نعمتیں انسان کی آخرت میں ایمان کی وجہ سے ہیں۔ ہمیں ایمان کی اتنی قدر کرنی چاہیے، اس کا پتہ چلے گا قیامت کے دن کے ایمان کی کتنی قدر ہوگی۔ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، پلیٹ میں رکھ کے ہمیں ایمان دے دیا گیا، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔
ہمیں سب سے پہلے اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے اوپر ایک خاص فضل کیا کہ ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا کر دیا اور ہمیں ایمان والا بنا دیا۔ کافر یہودی کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو پھر کیا کرتے؟ وہاں سے لوٹنا آسان نہیں ہوتا۔ ہماری پوری زندگی اسی شکر میں گزر جائے تو کم ہے۔ یا اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے ایمان والوں کے گھر میں ہمیں پیدا کر دیا اور ایمان کی دولت سے ہمیں سرفراز کیا۔ اور یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جب تک دنیا میں رہے اللہ کریم ایمان کے ساتھ دنیا میں رکھنا، جب یہاں سے کہانا مقصود ہو، لے جانا مقصود ہو، الہی آخری ٹائم اللہ کریم تیرا کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو، ایمان کے ساتھ رخصت ہوں۔ اللہ کریم ہم تو سے دعا کرتے ہیں ہمارے حق میں دونوں جہاں کی بھلائیاں ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ بیان نہ کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔